اب سپریم کورٹ نے بھی ہتھیار ڈال دیے، جو اس بات کی دلیل ہے منگولوں کی اولاد میں سے جیل میں بیٹھا ہوا بے ایمان، اب وہ کہتا تھا اب میں یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اب میں دیکھوں گا مولوی کیا کرتے ہیں، اوے مولویوں ویکھ لیں گے ان تانوں۔ اور ختم نبوت کی جماعتوں کے سامنے سپریم کورٹ بھی نہیں ٹھہر سکا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج 31 اگست ہے، رات 12 بجے کے بعد ستمبر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ماہ ربیع الاول شریف کی بھی آمد ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارے اکابر نے، اسلاف نے جو تاریخ شروع کی تھی اس کا پہلا اختتام اور تکمیل حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ نے پارلیمنٹ میں تمام اراکین اسمبلی کو مطمئن کر کے تو اس کی تکمیل کی کہ جو فتنہ انگریز دور میں شروع ہوا تھا 30 جون 1974 کو قائد ملت اسلامیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش ہوئی اور آئین کا حصہ بنی کہ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں، وطن عزیز پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور یہ تاریخ ساز فتح تھی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، فاتح قادیانیت تاجدار گورڑا حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور فاتح قادیانیت عالم ربانی حضرت خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حسن فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن اکابر نے، جن اسلاف نے، اور ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر ہمارے بٹالہ شریف سے سید ظہور حسین شاہ صاحب، انہوں نے جو مرزا قادیانی کو ناکو چنے چبوائے، پاکستان بننے کے بعد قائد ملت اسلامیہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش و کاوش سے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا گیا، اور اس وقت 2024 میں اس تاریخ ساز فتح کی گولڈن جوبلی ہے، 50 سال الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور پورے ملک میں جشن کا سماں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا مہینہ ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تخت و تاج کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے جن اکابر نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور جتنے مجاہدین نے اس راستے میں جام شہادت نوش کیا، ان کی بلندی درجات کے لیے پورے ملک میں الحمدللہ 1 ستمبر سے پورا ستمبر کا مہینہ الحمدللہ تمام اہل سنت کی مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کر رہی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے 3 بڑے شہروں میں کانفرنسز کا اعلان کیا، کراچی میں، پشاور میں، راولپنڈی میں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی جان نعیمی صاحب، پاکستان سنی تاریخ، ان سب نے مل کے 7 ستمبر کراچی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کیا۔ جمعیت علماء پاکستان پورے ملک میں پورا مہینہ ختم نبوت کانفرنسز کا اہتمام کر رہی ہے۔ 6 ستمبر کو گوجرانوالا ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ گوجرانوالا کی تنظیم حضرت مولانا ابو یاسر عزیز حسین فاروقی صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، ان کی قیادت میں 6 ستمبر کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں، اور 8 ستمبر کو جنوبی پنجاب صدر محترم جناب محمد ایوب مغل صاحب کی زیر قیادت آرٹس کونسل ملتان میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں بھی حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ حضرت قبلہ مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب، 1 مہینہ پہلے حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت قاری صاحب نے تجویز پیش کی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں
کہ حضرت قبلہ قاری صاحب کی مشاورت کے بعد صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب نے 3 بڑی کانفرنسز کا اعلان کیا۔ ہم خود حضرت قبلہ مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب کی سرپرستی میں المرکز الاسلامی میں والٹن لاہور میں 6 روزہ ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں۔ پورا 1 ہفتہ 2 ستمبر سے شروع کر کے بروز پیر 7 ستمبر بروز ہفتہ تک 6 روزہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ نوجوان طلباء کے لیے، نوجوان لڑکوں کے لیے اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عوام الناس کے لیے مختلف سکالرز، مختلف پروفیسرز حضرات کو مدعو کیا ہے۔ مختلف موضوعات پر تربیت کرنے کے لیے یہ 6 روزہ ہم نے کورس ترتیب دیا ہے حضرت قبلہ قاری محمد زوار بہادر صاحب کی سرپرستی میں، اور انشاءاللہ 7 ستمبر کو حضرت قبلہ قاری صاحب جو ہے وہ خود تشریف لائیں گے اور بہت بڑا اجتماع المرکز الاسلامی میں ہوگا۔ تحریک صراط مستقیم 7 ستمبر کو پتوکی میں بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ کر رہی ہے۔ 27 ستمبر کو حضرت قبلہ مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب کی سرپرستی میں ہی چنگی کے مقام پر جناب محترم حافظ محمد سلیم آوان صاحب کی زیر سرپرستی تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور 5 اکتوبر کو آخری تاجدار ختم نبوت کانفرنس جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہاں حضرت قبلہ قاری صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں اور جہاں سے ہم یہ کلپ ریکارڈ کر رہے ہیں، جامعہ محمدیہ رضویہ گلبرگ میں اس پورے مہینے کے اختتام پہ آخری بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ جامعہ محمدیہ رضویہ گلبرگ میں ہوگی۔ یہ میں نے ساری صورتحال پیش کی۔ ہم ان تمام احباب کو جو ختم نبوت کے لیے جس محاذ پہ بھی کام کر رہے ہیں، جتنا بھی کام کر رہے ہیں، اگر وہ رات کو نماز پڑھ کے تنہائی میں درود شریف پڑھ کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر صرف دعا بھی کرتے ہیں، تو اس موقع پر میں ان تمام کارکنان کو، تمام شرکاء کو خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور حضرت قبلہ مفکر اسلام خود بھی دعوت دیں گے، اور میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ جتنی کانفرنسز کا اعلان کیا ہے جمعیت علماء پاکستان کے کارکنان سے، تمام مذہبی جماعتوں کے کارکنان سے اپیل ہے کہ آپ کے علاقے میں قرب و جوار میں جتنی بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں ان میں بھرپور شرکت کر کے جشن میلاد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی منائیے، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگائیے۔ جو اہل سنت کا لٹریچر ہے اور گولڈن جوبلی کے حوالے سے تحریری کام ہوا ہے، جناب محترم ملک محبوب الرسول قادری صاحب اس کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ الحمدللہ ابلاغ دین کے لیے منہاج نبوت یہ ہے کہ افراد سازی کی جائے اور صحت مند لٹریچر کو فروغ دیا جائے۔ تمام انبیاء و مرسلین نے ابلاغ دین کے لیے اسی منہج کو اختیار فرمایا۔ انہوں نے تبلیغ اور وعظ کے ذریعے سے تزکیہ نفس کیا اور رجال کار تیار فرمائے، اور ساتھ ہی کتاب کی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو ان پر نازل فرمائی لٹریچر کا آغاز فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ نے جد و جہد اور کوشش کر کے آپ کے ارشادات مبارکہ کو، احادیث مبارکہ کو مدون کیا، مرتب فرمایا، اور یہ صحت مند لٹریچر کے فروغ کا سلسلہ تب سے شروع ہوا۔ ہر عہد میں رحمت عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزہ ختم نبوت کا اظہاریہ، اور اس سلسلے میں آپ کے اس معجزے کو بیان کرنے کی صورتحال ہمیشہ سے جاری رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال نبوی کے بعد سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علم حق سر بلند فرمایا۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں، 14.5 صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ ہر عہد میں جب بھی کبھی کہیں کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے خلاف اہل حق ہمیشہ میدان میں اترے اور انہوں نے جد و جہد فرمائی۔ حضرت مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اکابر اسلام کا تذکرہ کیا ہے کہ تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ، تاجدار علی پور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ کے خلفاء، آپ کے تلامذہ، آپ کے مریدین، اور پاکستان ہندوستان دونوں متحدہ ممالک میں اس زمانے میں تمام خانقاہوں سے، تمام خانقاہ نشینوں نے، اہل علم نے، مدارس سے یہ آواز بلند فرمائی۔ مرزا قادیانی کی جو درفن تنیاں تھیں اس کا تعاقب کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اس کی کتابوں کا رد کتابوں کے ذریعے سے کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کے خلاف 4 کتابیں لکھیں۔ حضرت تاجدار گولڑا کی 2 کتابیں سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ آج بھی منصہ شہود پر موجود ہیں۔ اس زمانے میں جو لٹریچر کو جو فروغ دیا گیا اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس لٹریچر کو جمع کرنے کے لیے پوری ایک کتاب میرات العارفین، میرات الکتب چھپ چکی ہے، منظر پر آ چکی ہے۔ الحمدللہ ہم نے انوار رضا، سہماہی انوار رضا جوہر آباد کے حوالے سے ختم نبوت نمبر شائع کیا 2008 میں۔ اس کے بعد حافظ ایمان نمبر، یہ 100 سال کے بعد ایک کتاب ہے حضرت مولانا بابو پیر بخش رحمہ اللہ کی، حافظ ایمان از فتنہ قادیان۔ اس کا اصل فارسی ورژن اس میں شامل کیا اور اس کا ساتھ اردو ترجمہ ہے۔ تحریک ختم نبوت 1974 کا بھرپور تذکرہ اس میں موجود ہے، اور اس وقت گولڈن جوبلی انٹرنیشنل تحفظ ختم نبوت نمبر ہمارا پریس میں ہے۔ انشاءاللہ 7 ستمبر سے پہلے وہ بھی منظر پر آ جائے گا۔ اہل سنت کے دیگر رسائل اور جرائد جن میں نور الحبیب بصیر پور شریف سے، الحسن پشاور سے، وہ خصوصی نمبر شائع کر رہے ہیں اور خصوصی ان میں تحریرات آ رہی ہیں۔ اہل سنت کے دیگر تمام رسائل، ضیاء حرم سمیت تمام رسائل اپنی کوشش اور جد و جہد کر کے مسئلہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لٹریچر دے رہے ہیں، خصوصی اشاعتیں دے رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں۔ تمام اہل قلم سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش اور جد و جہد کریں۔ ابلاغی اداروں سے گزارش ہے کہ وہ 7 ستمبر کو خصوصی پیغامات اور خصوصی پروگرامات جاری فرمائیں۔ اخبارات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ خصوصی ایڈیشن شائع کریں اور اس میں ملت و امت کے تمام طبقات کو برابری کی بنیاد پر کوریج دی جائے، اہمیت دی جائے، کیونکہ مسئلہ ختم نبوت پوری امت کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اہل سنت نے اور دیگر مسالک نے بھی اپنی توفیق کے اپنے حیثیت کے مطابق اور اپنے انداز سے حصہ لیا ہے۔ خداوند متعال ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتارا اور جد و جہد کرتے رہے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ صبح قیامت تک رحمت عالم علیہ السلام کی صفت ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے گی۔ اس وقت چونکہ میلاد اور ختم نبوت یہ دونوں خوشیاں اللہ نے اکٹھی عطا فرمائی ہیں۔ 12 ربیع الاول بھی ستمبر میں آ رہا ہے اور عید ختم نبوت بھی 7 ستمبر کو ہے۔ اس حوالے سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اداروں سے لے کر خانقاہوں تک تمام جد و جہد اور کوشش کر کے میلاد اور ختم نبوت کو اکٹھا چلائیں، عوام و خواص تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جد و جہد اور کوشش کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب صابری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور اہل سنت کے ایک عظیم دانشور لکھاری اور ختم نبوت پہ کام کرنے والے مجاہد ملک محبوب الرسول قادری صاحب دونوں نے آپ کے سامنے عید ختم نبوت کے بارے میں کچھ اظہار خیال فرمایا ہے، پیغام دیا ہے، کچھ پروگراموں کا ذکر کیا ہے، کچھ تحریروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو بھی کر رہے ہیں، جہاں کر رہے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوشی کی بات یہ ہے
کہ امت میں اس وقت ختم نبوت کے لیے ایک بیداری کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ سازش کرنے والے مسلسل سازش کر رہے ہیں اور ان کے بیرونی آقا ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ کبھی یہاں حلف تبدیل کروایا جاتا ہے، کبھی قاضی جیسے ججوں سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، امت میں بے چینی کی لہر دوڑتی ہے۔ لیکن جو خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جوش و جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا، قوم فوراً جب بھی کسی طرف سے کوئی سازش کی بو بھی آتی ہے تو قوم فوراً تیار ہو کے متحد ہو کے کھڑی ہو جاتی۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہے۔ جتنے سیکولر صحافی تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ ریویو پٹیشن بھی خارج ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، اب تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ، اور ایک بدبخت منگولوں کی اولاد میں سے جیل میں بیٹھا ہوا بے ایمان وہ کہتا تھا، اب میں یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اب میں دیکھوں گا مولوی کیا کرتے ہیں، اوے مولویوں ویکھ لیں گے ان سب بے ایمانوں کی، ختم نبوت کے منکروں کی، دشمنوں کی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ختم نبوت کے عاشقوں کو، مجاہدوں کو سرخرو کیا، اور ختم نبوت کی جماعتوں کے سامنے سپریم کورٹ بھی نہیں ٹھہر سکا۔ پہلے پچھلی دفعہ جب حضرت امیر المجاہدین کے زمانے میں 217 والا معاملہ ہوا تھا حلف کا، اس وقت پارلیمنٹ اور حکومت بھی ختم نبوت کے سامنے ہتھیار پھینک گئی۔ اب سپریم کورٹ نے بھی ہتھیار ڈال دیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جب بھی کوئی سازش ختم نبوت کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اسے رستے سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ تمام کو، نوجوانوں کو، مجاہدین کو، قائدین کو، علماء کو بہت مبارک ہو۔ اور جو بات فرمائی دونوں بزرگوں نے کہ 50 سال ہو رہے ہیں 1974 سے، 7 ستمبر 1974 سے لے کے 7 ستمبر 2024 تک 50 سال ہو رہے ہیں، اور مسلمان پوری دنیا میں، اب باہر بہت ساری ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن میں ان کا ذکر جان بوجھ کے نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس کا ذکر میں کروں گا اس کی انکوائری شروع ہو جائے گی۔ اپنے طور پہ وہ بہت ساری ختم نبوت کانفرنس وہاں عاشقان رسول کر رہے، ان کو اجازت بھی ہے، وہاں ان کو کوئی پابندی بھی نہیں۔ پاکستان کی حکومت کی طرح وہ حکومتیں تنگ دل بھی نہیں ہیں۔ اس حکومت کو تو آگے بڑھ کے اعلان کرنا چاہیے تھا سرکاری طور پہ، جیسے ایم این اے، کیا نام ہے، احسان الحق باجوہ نے ایک لیٹر لکھا ہے اسمبلی کو، وہ نون لیگ کا ایم این اے۔ نون لیگ سے ہمارے سیاسی اختلافات ہزار اپنی جگہ صحیح، لیکن اس نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ 50 سالہ گولڈن جوبلی ختم نبوت کی پوری اسمبلی میں ایک سیشن منعقد کیا جائے اور ساری اسمبلی ان قائدین کو خراج عقیدت پیش کرے، اس لیے کہ یہ فیصلہ قومی اسمبلی میں ہوا تھا۔ اس ایم این اے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جتنے افراد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ان کو بھی، اور جتنے 1974 میں حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس قرارداد پہ دستخط کرنے والے تھے، ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو کل سے شروع ہے، آج بھی اسی پہ ہے، کیونکہ آج آپ جب زیادہ لوگ سنیں گے تو 1 ستمبر ہو چکی ہوگی۔ کل سے یہ ہماری گفتگو ختم نبوت پہ ہوگی، 74 کے کچھ واقعات کو ذکر کریں گے انشاءاللہ، اپنے اکابرین کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ آج آپ سے یہ گزارش جو دونوں بزرگوں نے کی ہے کہ دھوم مچا دیں ختم نبوت کی۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، دھوم تو مچے گی، اس میں جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، ختم نبوت میلاد النبی کانفرنسیں ہوں گی۔ تو ختم نبوت میلاد النبی کانفرنسیں جو ہیں، ہم اس دفعہ ان تمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسوں کو میلاد خاتم النبیین کانفرنسوں کا نام دے رہے ہیں۔ پورے مہینے میلاد کا بھی ذکر ہوگا، ختم نبوت کا بھی ذکر ہوگا، اور یہ اتنا زیادہ میلاد کا الحمدللہ ذکر ہوتا ہے کہ جلنے والے جو ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
بڑے خاک ہو جائیں جلد، چھوٹے چھوٹے محلوں میں، قصبوں میں، تحصیلوں میں، اضلاع میں، شہروں میں، پوری دنیا میں جدھر نظر جہاں جہاں بھی جاتی ہے، بقول اعلیٰ حضرت کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، حضور کا ہی ذکر ہوگا، فرش پہ بھی ان کا، عرش پہ بھی ان کا چرچا۔ تو ختم نبوت کے دیوانے جو ہیں، اب وہ دشمنان ختم نبوت کو وارننگ بھی دیں، خبردار بھی کریں کہ یہ جذبہ آج بھی الحمدللہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والے مجاہدوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ یہ جذبہ وہی ہے، یہ جذبہ وہی ہے جو 53 میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی کی اور مولانا ابوالحسنات قادری کی قیادت میں ختم نبوت کی جنگ میں تھا، جس میں 10-12 ہزار جوانوں نے قربانیاں دیں۔ یہ جذبہ وہی ہے جو 1974 میں تھا، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں۔ یہ زندہ جاوید ہے، اگر کوئی ختم نبوت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا بھی تو انشاءاللہ عاشقان رسول کو اپنے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح باندھ کے کھڑے ہوئے پائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے اپیل یہ ہے، یہ جو پروگرام مفتی صاحب نے بیان کیے ہیں، یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک حصہ بھی نہیں، جو کچھ کانفرنسیں ہونے جا رہی ہیں نا پاکستان میں، صرف اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ اگر ان کا ہی ذکر کریں تو کئی گھنٹے درکار ہیں اس کے لیے۔ کتابوں کا بھی جس طرح محبوب الرسول قادری صاحب نے ذکر فرمایا، کتابوں کا ذکر بھی کم از کم ہماری ہمت سے تو باہر۔ یہ 2-3 کتابیں، خطبات ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت اور اکابر اہل سنت اور نغمات ختم نبوت، پروفیسر شبیر حسین زاہد صاحب اور حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور گولڈن جوبلی پہ انٹرنیشنل ختم نبوت نمبر شائع کر رہے ہیں محبوب الرسول قادری صاحب، اور بہت بڑا کام کیا سید صابر حسین شاہ صاحب نے، دل خوش کیا، لکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ختم نبوت سمائی بھی آتا ہے ان کا اور بڑے بڑے نمبر بھی آئے۔ انہوں نے، میں نے دیکھا ایک دن واٹس ایپ پیغام دیا کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس پہ 4-5 شعراء کی تضمینیں تو ہیں، باقی اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ بھی مجھے بھیج دیں، وہ جو میرے علم میں نہیں۔ تو میرا خیال 2-3 دن کے اندر کو 100 سے زیادہ شعراء نے اس شعر پہ اپنی تضمینیں ان کے پاس بھیج دیں، جو ایک بڑی ضخیم کتاب بن جائے گی صرف اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے کام پہ کام کیا جائے تو میرا خیال ہے ہماری ہمتیں جواب دے جائیں، اعلیٰ حضرت اتنا کام کر گئے۔ تو میری دعا ہے کہ حضرت سید صابر حسین شاہ صاحب کی یہ محنت جلد رنگ لائے اور جلد یہ زیور طبع سے آراستہ ہو کہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ ہو، ہم عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات گائیں، لوگوں کو سنائیں، پڑھیں اور خوش ہوں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ میں بھی، یہ سارے حضرات بھی، ہم آج افتتاح چونکہ کر رہے ہیں ختم نبوت کے پروگرام کا، اس لیے دعا گو ہیں کہ کراچی سے پشاور تک ہماری جتنی تنظیمیں، تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، سنی تحریک، انجمن نوجوانان اسلام، انجمن طلباء اسلام، باقی جتنی بھی دیگر تنظیمیں ختم نبوت کا کام کر رہی ہیں، جو میلاد کی تنظیمیں ختم نبوت کے عنوان پہ پروگرام منعقد کریں گی، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے اور ہم سب کو یمامہ میں جانے والے صحابہ کرام کے صدقے اللہ عقیدہ ختم نبوت پہ جان مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔